ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، جسے ہر بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے۔ اس بادشاہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کے بعد اس کی آل اولاد اس کے ملک پر حکومت کرے۔ لیکن اس بارے میں بادشاہ کو ایک خاص پریشانی تھی۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے لڑکے کو بلا کر کہا، بیٹے، تم اب جوان ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا جانے کب جان نکل جائے۔ میری خواہش ہے کہ تم میری زندگی میں ہی شادی کر لو۔ کیا کوئی ایسے لڑکے تمہاری نظر میں ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ نہیں جی ابا جان، ابھی تک مجھے ایسی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی جسے میں شادی کے لیے پسند کروں۔ پھر یہاں اتنی شہزادیاں ہیں بھی تو نہیں جن میں سے میں اپنی دلہن پسند کر سکوں۔ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یہ لو چابی۔ بادشاہ نے ایک سونے کی چابی جیب سے نکالی اور شہزادے کو دیتے ہوئے کہا، محل کی تیسری منزل میں جاؤ، اس کے آخری کمرے کا تالا اس چابی سے کھلے گا۔ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے شاید وہاں مل جائے۔ شہزادہ بادشاہ کی یہ بات سن کر کچھ حیران سا ہوا۔ وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ محل کی تیسری منزل کا آخری کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کمرے میں تالا ہی لگا دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک قدم میں دو دو سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر پہنچا، چابی تالے میں لگائی، تالا کھل گیا تو دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گول کمرہ تھا۔ چھت آسمانی رنگ کی تھی، جس پر بنے ہوئے سفید بیل بوٹے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے آسمان پر ستارے نکلے ہوں۔ فرش پر ہرے رنگ کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ دیواروں میں سونے کے فریموں کی 12 کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی پر ایک شیشہ لگا ہوا تھا اور ہر شیشے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں نے مختلف رنگوں کے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے اور سب کے سروں پر جگمگ جگمگ کرتے تاج رکھے تھے۔ جن تصویر بھی شہزادے کی نظر پڑتی، لڑکی مسکرانا شروع کر دیتی۔ شہزادہ ایک ایک کر کے سب تصویروں کو دیکھ چکا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ شہزادے نے پردہ ہٹایا تو اسے سفید لباس میں ایک پیاری سی لڑکی دکھائی دی۔ سفید موتیوں کا تاج اس کے سر پر بہت ہی بھلا معلوم ہوتا تھا۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی ان سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ اداس سی دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادہ اسے لگاتار دیکھتا رہا، آخر وہ اسے پسند آ گئی اور اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ جو ہی یہ لفظ شہزادے کے منہ سے نکلے، لڑکی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ پھر ایک دم تمام تصویریں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس آیا اور ساری بات اسے بتا دی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور خفگی سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھو؟ جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے وہ تو ایک جادوگر کے قبضے میں ہے اور اسے جیل میں بند رکھتا ہے۔ اس لڑکی کو اس جادوگر کے چنگل سے ذات کرانا اتنا آسان نہیں۔ اس کام کے لیے جس کسی نے بھی کوشش کی وہ اسے فولادی قلعے سے واپس نہیں آیا، جس میں یہ جیل خانہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اپنی پسند کی لڑکی حاصل کرنے کے لیے بہت سی مصیبتیں اٹھانا ہوں گی۔ شہزادہ بولا، آپ فکر نہ کیجیے ابا جان، میں اپنی پسند کی چیز حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اگلے دن شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا ہی لڑکی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ چلتا گیا، آخر ایک ایسے جنگل میں داخل ہوا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ جنگل کا کچھ حصہ تو اس کو دیکھا ہوا تھا، لیکن جس حصے میں سے وہ اب گزر رہا تھا وہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا سا آدمی تیز تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے کو پکارا اور کہا، میں بیکار ہوں، مجھے اپنا ملازم رکھ لو، میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ شہزادہ جنگل میں اکیلا جا رہا تھا، اسے راستے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو ساتھ لے لیا جائے۔ اس نے اس سے نام وغیرہ پوچھا تو وہ شخص بولا، میرا نام ہے لمبو، میں ایسی ایسی جگہ پہنچ سکتا ہوں جہاں دوسرے لوگ سیڑھی لگا کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ سامنے درخت پر اپنے کوے کا گھونسلہ دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے، میں ابھی اس سے انڈے نکال کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر لمبو لمبا ہونا شروع ہو گیا
وہ اس قدر اونچا ہو گیا کہ اس نے آسانی سے کوے کے گھونسلے سے 3 انڈے نکال لیے۔ اس کے بعد وہ سکڑنا شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں اس کا قد اتنا ہی ہو گیا جتنا پہلے تھا۔ شہزادہ بولا، بھائی تم نے تو کمال کر دیا، لیکن میں تو جب مانوں اگر تم مجھے جلد سے جلد اس جنگل سے باہر نکال دو، یہ تو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ یہ کیا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر لمبو پھر اونچا ہونے لگا۔ وہ اتنا بڑھا کہ جنگل کے بڑے سے بڑے درخت سے بھی اونچا ہو گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف۔ جنگل اتنا گھنا نہیں ہے، ہم بہت جلد اس میں سے نکل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر چھوٹا ہو گیا اور شہزادے کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر آگے چل دیا۔ جلدی راستہ صاف ہونا شروع ہو گیا۔ گھنا جنگل ختم ہو گیا اور ہموار راستہ شروع ہو گیا۔ کچھ دور انہیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ لمبو بولا، یہ میرا ایک دوست ہے، اسے بھی اپنا ملازم رکھ لیجئے، یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ شہزادہ بولا، ذرا بلاؤ تو اسے، دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ لمبو نے کہا، یہاں سے تو اسے آواز نہیں پہنچے گی، بہت دور ہے۔ یہ کہہ کر وہ اونچا ہونا شروع ہوا۔ جب اس کا قد درختوں سے بھی اوپر نکل گیا تو اس نے 2-3 قدم اٹھائے اور اپنے دوست کا بازو پکڑ کر اسے شہزادے کے پاس لا کر کھڑا کیا۔ لمبو کا یہ دوست بہت موٹا تھا، اس کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، میرا نام موٹو ہے اور پھولنا میرا کام ہے۔ شہزادہ حیران ہو کر بولا، پھولنا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ موٹو نے کہا، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی لمبو چلایا، ہٹ جائیے، جلدی سے ہٹ جائیے۔ شہزادے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن جب اس نے لمبو کو ایک طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اسی طرف بھاگا اور واقعی بال بال بچ گیا، کیونکہ موٹو اس قدر پھول جا رہا تھا کہ جو چیز بھی راستے میں آ رہی تھی ٹوٹ پھوٹ کر گر رہی تھی۔ درخت ٹوٹ رہے تھے، جانور اور پرندے جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شہزادے کو یہ کمال دکھانے کے بعد موٹو نے پیٹ میں جو ہوا بھری تھی وہ نکالنی شروع کر دی۔ ہوا اتنے زور سے نکلی کہ آندھی آ گئی۔ جو درخت ٹوٹ کر گرے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے اور جو ثابت تھے ان کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ جب موٹو اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا تو شہزادہ بولا، خوب بھائی خوب، تم نے تو کمال کر دیا، آج سے تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ اب وہ تینوں اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ جب وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو انہیں ایک اور شخص نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی لمبو اور موٹو چلائے، یہ ہمارا دوست شکرا ہے۔ کہو دوست، کیا حال ہے؟ شکرے کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے پوچھا، تم آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کیوں چل رہے ہو؟ تمہیں تو راستہ بھی دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ شکرا بولا، مجھے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، میری آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ ان پٹیوں میں بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ اگر میں پٹیاں اتار دوں تو میری نظر چیزوں کے آر پار ہو جاتی ہیں اور یا تو وہ چیزیں جلنے لگتی ہیں یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر شکرے نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری اور دور ایک چٹان پر نظر ڈالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چٹان ٹوٹنے لگی، پھر اس کے ٹکڑے اڑ اڑ کر ادھر ادھر گرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں چٹان تھی اب مٹی کا ایک ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر کے درمیان کوئی چیز چمک رہی تھی۔ شکرا آگے بڑھا اور چمکی ہوئی چیز اٹھا کر شہزادے کو پیش کی۔ یہ ایک سونے کی ڈلی تھی۔ شہزادہ بولا، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ اب شہزادے نے تینوں ساتھیوں کو بتایا کہ ایک فولادی قلعے کے جیل خانے میں کسی جادوگر نے ایک لڑکی کو قید کر رکھا ہے اور میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں ساتھیوں نے وعدہ کیا کہ وہ شہزادے کی ہر طرح مدد کریں گے۔ سب سے پہلے شکرے نے نظر دوڑائی کہ قلعہ کہاں ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسے بتایا کہ قلعہ یہاں سے اتنا دور ہے کہ ہم رات تک وہاں پہنچیں گے۔ اس وقت قلعے کے لوگ شام کا کھانا پکا رہے ہیں اور وہ لڑکی جسے شہزادی شادی کرنا چاہتا ہے ایک مینار کے کمرے میں قید ہے۔ اس کمرے کی کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور سورج چھپنے سے ساتھ ہی پہاڑی علاقے سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ علاقہ تھا جس میں فولادی قلعہ تھا۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے انہیں ایک پل پر سے گزرنا تھا جو قلعے سے آنے والے ایک نالے پر بنا ہوا تھا۔ جو انہوں نے اس پل کو پار کیا، سورج غروب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پل کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اب قلعے کے گرد ایک بڑے صحن میں پہنچ چکے تھے، لیکن انہیں کچھ پتا نہ تھا کہ اب کیا کریں۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ کسی جاندار کی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔
شہزادے نے قلعے کا چکر لگایا تو ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کافی بڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ایک استبل دکھائی دیا جس پہ گھاس پڑی تھی۔ شہزادہ گھوڑے کو اندر لایا، اس کی کاٹھی اتاری اور اسے تھپکی دے کر استبل میں چھوڑ دیا۔ استبل میں سے ایک دروازہ قلعے میں جاتا تھا۔ یہ چاروں اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کئی کمروں میں سے گزرے۔ ان کمروں میں بے شمار آدمی تھے، لیکن وہ زندہ نہ تھے بلکہ پتھر بن چکے تھے اور ان پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ان سب کمروں میں سے گزر کر وہ ایک گول کمرے میں پہنچے۔ یہاں روشنی تھی۔ میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی تھیں اور میز پر پلیٹوں میں گرم گرم لذیذ کھانے رکھے تھے۔ وہ اس انتظار میں کہ شاید کوئی آ کر انہیں کھانے کو کہے وہیں کھڑے رہے، لیکن جب کافی دیر کسی کی شکل دکھائی نہ دی تو کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد سوچنے لگے کہ اب رات کیسے گزارے، کہاں سوئیں، کس وقت قلعے کے اور کمروں میں جانا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ وہ بھی اسی سوچ میں تھے کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک کبرا اندر داخل ہوا۔ وہ گنجا تھا اور اس کا سر تربوز کی طرح چمک رہا تھا۔ بھوموں کے بال بالکل سفید تھے، سفید داڑھی گھٹوں تک لٹک رہی تھی۔ کمر میں ایک سفید ڈھیلی سی پیٹی بندھی ہوئی تھی جس میں لوہے کے 3 ہک لٹک رہے تھے۔ بوڑھے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا اسے بازو پکڑ رکھا تھا۔ یہ لڑکی بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پر سفید موتیوں کا تاج تھا، لیکن بہت کمزور اور اداس سی دکھائی دیتی تھی۔ شہزادہ پہلے ہی نظر میں پہچان گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تصویر اس نے اپنے باپ کے خفیہ کمرے میں دیکھی تھی اور جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادہ جلدی سے لڑکی کی طرف لپکا تو بوڑھے نے اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، میں جانتا ہوں تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ تم دراصل اس لڑکی کو لے جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ شہزادہ خاموشی سے کبرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی وہ جادوگر ہے جس نے لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ شہزادے اور اس کے ساتھیوں کو خاموش دیکھ کر کبرا بولا، تم اس لڑکی کو لے جا سکتے ہو۔ شہزادے کو یقین نہ آیا، وہ حیران ہو کر بولا، جی میں اسے لے جا سکتا ہوں؟ ہاں لے جا سکتے ہو، کبرا بولا، لیکن ایسے نہیں، ایک شرط پر۔ کس شرط پر؟ شہزادے نے پوچھا۔ کبرا بولا، شرط یہ ہے کہ یہ لڑکی میں تمہارے پاس چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر تم 3 راتوں تک اس کی حفاظت کر سکے تو تم اسے لے جا سکو گے، لیکن اگر یہ غائب ہو گئی تو تم اور تمہارے 3 ساتھی اور تمہارا گھوڑا سب پتھر کے بنا دیے جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ اس لڑکی کو لینے آئے اور پتھر کے بن گئے۔ اس کمرے تک آتے آتے تم نے راستے میں ہزاروں لوگ پتھر بنے دیکھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر کبرا لڑکی کو شہزادے کے پاس ایک کرسی پر بٹھا کر چلا گیا۔ شہزادے نے لڑکی سے بات کرنا چاہی تو وہ خاموش رہی۔ اسے لڑکی سے بہت سے سوالات پوچھے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر لڑکی کو چلتے پھرتے نہ دیکھا ہوتا تو شہزادہ اسے پتھر کی مورتی سمجھتا۔ شہزادے کو لڑکی کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو کبرے کی قید سے نجات دلا دے گا۔ لمبو نے اپنے آپ کو اتنا پھیلایا کہ تمام کمرے کے گرد ایک دیوار سی بن گئی۔ موٹو دروازے میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ اس میں سے کوئی نکل نہ سکے۔ شکرا کمرے کے عین درمیان میں بیٹھ گیا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خود شہزادہ بھی چوکس ہو کر بیٹھ گیا کہ لڑکی کہیں بھاگنے نہ پائے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان سب کو نیند نے آن لیا اور وہ سو گئے۔ ایسے سوئے کہ صبح کو آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے شہزادہ جاگا تو یہ دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ لڑکی غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ساتھیوں کو جگا کر انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ شہزادے کا غصہ دیکھ کر شکرا بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، آخر میں کس مرض کی دوا ہوں، ابھی پتہ چلاتا ہوں کہ شہزادی کہاں ہے۔ یہ کہہ کر اسے تھوڑی دیر کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر بولا، وہ ہے، یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا شیشم کا درخت ہے۔ اس درخت کے سب سے اوپر والی شاخ پر صرف ایک ہی زرد رنگ کا پتا ہے۔ یہی وہ لڑکی ہے جو یہاں سے غائب ہوئی ہے۔ لمبو مجھے کاندھے پر بٹھا کر چند قدم چلے، ہم لڑکی کو ابھی لے آتے ہیں۔ لمبو نے اپنے آپ کو لمبا کرنا شروع کر دیا اور اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا ایک قدم 10 میل کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ شکرا اس کے کندھے پر سوار تھا۔ 10 قدموں ہی میں یہ لوگ شیشم کے اس درخت تک پہنچ گئے۔ اب لمبو نے اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا کیا اور وہ زرد پتا توڑ کر فوراً ہی واپس آ گئے۔ شہزادے کے ہاتھ میں پتا دے کر لمبو نے کہا، اس پتے کو زمین پر پھینک دیجیے۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا، پتا زمین پر گرتے ہی لڑکی بن گیا۔
اتنے میں دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور کبرا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن جب اس نے لڑکی کو وہاں کھڑے پایا تو اس کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی۔ اس کی کمر کی پیٹی میں سے لوہے کا ایک ہک درخت سے نیچے ٹوٹ کر گر پڑا۔ اس نے لڑکی کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ اور اس کے ساتھی قلعے کے ارد گرد ٹہلتے رہے اور وہاں سوائے پتھر کی مورتیوں کے اور تھا ہی کیا۔ دوپہر کو جب یہ لوگ کھانے کے میز پر پہنچے تو اس پر بہت عمدہ کھانا چنا ہوا تھا۔ یہی حال شام کو ہوا۔ کھانے کی میز رنگ برنگ کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ پانی کا گلاس خالی ہوتا تو دوسرا گلاس خود بخود بھر جاتا۔ جس چیز کو ان کا دل چاہتا ان کی پلیٹ خود بخود سامنے آ جاتی۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جو ہی کھانا ختم ہوا، کبرا لڑکی کو لے کر کمرے میں آ گیا اور پچھلی رات کی طرح اس کو کرسی پر بٹھا کر چلا گیا۔ آج بھی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ رات بھر جاگتے رہیں، لیکن شاید قلعے کے خانے میں یا پانی میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی تھی کہ ان سب کو جلدی نیند آ گئی اور وہ صبح تک سوئے رہے۔ صبح سب سے پہلے شہزادے کی آنکھ کھلی۔ لڑکی کو غائب دیکھ کر وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا اور شکرے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ارے اٹھو اٹھو، ہم سوئے رہے اور لڑکی غائب ہو گئی، ذرا دیکھو تو کہاں ہے۔ شکرا کھڑکی میں جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ شہزادے نے تھوڑی دیر بعد شکرے سے پوچھا، نظر آیا کچھ؟ لیکن شکرا خاموش رہا۔ شہزادہ بے چین سا ہو گیا۔ پھر ایک دم شکرا چلایا، وہ ہے وہ ہے۔ یہاں سے 200 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، وہاں میں ایک سیاہ پتھر کی چٹان ہے، اس سیاہ چٹان میں ایک سرخ رنگ کا ہیرا ہے، یہ سرخ رنگ کا ہیرا ہی وہ لڑکی ہے۔ لمبو مجھے وہاں لے چلے تو ہم ابھی اسے لے آئیں گے۔ لمبو نے شکرے کو اٹھا کر کندھے پر بٹھایا اور ایک قدم میں 20 میل کا فاصلہ طے کرتا ہوا چند لمحوں میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر شکرے نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری اور گھر کر چٹان کی طرف دیکھا۔ چٹان میں پہلے دراڑیں پڑی، پھر وہ پھٹ گئی اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ انہی پتھروں اور سرخ ہیرا بھی تھا جسے لمبو نے اٹھا لیا، پھر شکرے کو کندھے پر بٹھایا اور پلک جھپکتے میں وہاں واپس آ کر ہیرا شہزادے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شہزادے نے ہیرے کو غور سے دیکھا اور زمین پر پھینک دیا۔ ہیرے کا زمین پر گرنا تھا کہ لڑکی شہزادے کے سامنے کھڑی تھی، اتنی ہی پیاری لیکن نہایت اداس۔ ابھی شہزادہ لڑکی کو جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کبرا اندر داخل ہوا۔ جو ہی کبرے نے لڑکی کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر اس کی پیٹی سے ایک اور لوہے کا ہک تڑاک سے ٹوٹ کر گرا اور وہ دوسرے غصے سے لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ یہ دوسرا دن بھی شہزادے اور اس کے ساتھ نے بڑی بیزاری سے کاٹا۔ ہر طرف بھیانک اور پر اسرار خاموشی تھی۔ نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور، صرف پتھر کے انسان تھے، کوئی بیٹھا، کوئی کھڑا، کوئی لیٹا۔ شہزادے کو اس خیال سے جھڑجھڑی آ گئی کہ اگر آج کی رات بھی لڑکی غائب ہو گئی اور واپس نہ آئی تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوگا اور جب بھی پتھر بن جائیں گے۔ اس رات کھانے کے بعد کبرا پھر لڑکی کو لے آیا۔ اسے شہزادے کو گھور کر دیکھا اور لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آج آخری امتحان تھا۔ اسے شہزادے نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نہ خود سوئے گا اور نہ کسی ساتھی کو سونے دے گا۔ موٹو خاص طور پر آج دروازے پر پھنس کر بیٹھ گیا تاکہ باہر نکلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہ رہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے دیکھا کہ موٹو بھی انگڑائیاں لے رہا ہے اور لمبو تو خراٹے لے رہا تھا۔ خود شہزادے کی آنکھ بند ہوئی جا رہی تھی اور پھر وہ سب سو گئے۔ اچانک شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ سوچنے لگا کہ کیا میں سو گیا تھا؟ اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو صبح ہو رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ تمام رات سویا رہا تھا، لڑکی غائب تھی۔ اسے فوراً شکرے کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ شکرے نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا اور بتایا، یہاں سے 300 میل کے فاصلے پر ایک سیاہ جھیل ہے، جھیل کے تہہ میں ایک سیپی ہے، اس سیپ کے اندر ایک موتی ہے، یہی موتی وہ لڑکی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اسے لے آئیں گے، لیکن آج ہم تینوں کو جانا پڑے گا۔ لمبو نے ایک کندھے پر شکرے کو بٹھایا، دوسرے پر موٹو کو، اور ایک قدم میں 30 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے 10 قدموں میں جھیل کنارے جا پہنچا۔ یہاں لمبو نے اپنا لمبا ہاتھ جھیل میں ڈالا۔ شکرا اس کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن جھیل اتنی گہری تھی کہ کوشش کے باوجود لمبو کا ہاتھ سیپ تک نہ پہنچ رہا تھا۔ لمبو بولا، موٹو، آج تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سنتے ہی موٹو گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور پانی کو منہ لگا دیا۔ وہ پیتا گیا، خوب پھولتا گیا، یہاں تک کہ جھیل کا پانی آدھے سے بھی کم ہو گیا۔ اب لمبو نے ہاتھ ڈالا اور سیپ نکال لی،
پھر وہ شکرے اور موٹو کو کندھوں پر سوار کر کے واپس قلعے کی طرف چل دیا۔ وہ جلدی واپس جانا چاہتا تھا، لیکن موٹو جھیل کا پانی پی کر اس قدر بھاری ہو گیا تھا کہ لمبو پوری رفتار سے نہ چل سکتا تھا۔ اس نے موٹو کو کندھے سے اتار دیا کہ واپسی پر لے جائے گا اور پوری رفتار سے قلعے کی جانب چل دیا۔ شہزادہ بڑی بے چینی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اس کے 3 ساتھی کبرے کے آنے سے پہلے واپس بھی آتے ہیں یا نہیں۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو لڑکی واپس نہ اور کبرا آ جائے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، کبرا آ گیا۔ لڑکی کو موجود نہ پا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، لیکن جو اس نے کمرے کے اندر آنے کی نیت سے پاؤں اٹھایا، کھڑکی ایک زوردار دھماکے سے کھلی اور سیپ زور سے فرش پر گری۔ لڑکی شہزادے کے پاس کھڑی تھی۔ کبرا چیخ کر پیچھے ہٹا۔ اس کی پیٹی کا تیسرا ہک بھی تراک سے ٹوٹ کر گرا اور جہاں تھوڑی دیر پہلے کبرا کھڑا تھا، اب وہاں ایک کوا بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے اچک کر باہر اڑ گیا۔ شہزادے نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سرخی آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر شہزادے اور اس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ جو ہی شہزادی نے بولنا شروع کیا، قلعے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ لوگ جنہیں جادوگر نے پتھر کا بنا دیا تھا، زندہ ہو کر اٹھنے لگے۔ وہ بھاگ بھاگ کر ان لوگوں کو دیکھنے آئے جنہوں نے انہیں رہائی دلائی تھی۔ شہزادے نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ دراصل لمبو، موٹو اور شکرے کی کوششوں سے ہوا ہے۔ سب لوگ ایک جلوس بنا کر شہزادے کے گھر کی طرف چل دیے۔ موٹو بھی انہیں راستے میں مل گیا۔ شکرے کی رہنمائی میں یہ لوگ جلد ہی بادشاہ کے محل کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ شادی کے جشن کے بعد لمبو، موٹو اور شکرے نے جانے کی اجازت چاہی تو شہزادے نے انہیں روکنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اب کسی اور دلچسپ مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اور شہزادے نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر رخصت کیا۔